بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. مائی نیم از محمد بلال. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے کانسیپٹ آف الاسٹیسٹی آف سپلائی. یہ لیکچر نمبر 8 ہے. کانسیپٹ آف الاسٹیسٹی آف سپلائی. لا آف سپلائی کی. وٹ از لا آف سپلائی؟ دیر از اے پازیٹیو ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. یعنی جو قیمت اور رسد ہے اس میں پازیٹیو ریلیشن پایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو لا آف سپلائی. اب لا آف سپلائی ڈائریکشن کی بات کرتا ہے کہ پازیٹیو ریلیشن ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. پرائس اور کوانٹٹی سپلائی میں پازیٹیو ریلیشن کی بات کرتا ہے. لیکن لا آف سپلائی سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایکسٹینٹ آف چینج یا ہاؤ مچ چینج کہ کتنی تبدیلی آئی ہے. یہ یعنی ہمیں لا آف سپلائی سے پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے لا آف سپلائی ڈز ناٹ ٹیل ان وٹ پورشن دا سپلائی وڈ چینج ود دا چینج پرائس. کہ پرائس چینج ہونے سے سپلائی میں کتنا چینج آ رہا ہے، کوانٹٹی سپلائی کتنی چینج آ رہی ہے، اس میں جو چینج ہے وہ زیادہ ہے، کم ہے، برابر ہے، زیرو ہے، انفینٹ ہے. اس چینج کے بارے میں ہمیں لا سے پتہ نہیں چلتا. اس میں ڈاکٹر مارشل جو ہے کانسیپٹ دیتا ہے الاسٹیسٹی آف سپلائی کا، ڈائریکشن آف چینج اینڈ ایکسٹینٹ آف چینج. یعنی جو الاسٹیسٹی ہے وہ ڈائریکشن آف چینج کو ظاہر کرتی ہے کہ تبدیلی کتنی آ رہی ہے، ہاؤ مچ چینج. یعنی الاسٹیسٹی آف سپلائی ریشو آف پرپورشنیٹ چینج ان کوانٹٹی سپلائی ٹو دا پرپورشنیٹ چینج ان پرائس. یعنی پرائس میں چینج سے سپلائی میں کوانٹٹی سپلائی میں جو چینج آتا ہے اسے ہم الاسٹیسٹی آف سپلائی کا نام دیں گے. سمپلی یعنی ریشو آف پرپورشنیٹ چینج بھی لے سکتے ہیں، پرسنٹیج چینج بھی لے سکتے ہیں. یعنی چینج لینا ہے ایک ویریبل میں چینج سے دوسرے ویریبل میں جو چینج آتا ہے. یعنی ہمارے پاس پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی دو ویریبل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا آف سپلائی، سپلائی ڈیپینڈز آن پرائس. کہ جو سپلائی ہے وہ پرائس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سپلائی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اور ہمارا جو پرائس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. یعنی لا آف سپلائی کو ہی ہم آگے الاسٹیسٹی آف سپلائی ہے، کیونکہ الاسٹیسٹی آف سپلائی میں بھی ہم ریلیشن جو ہے وہ پرائس اور کوانٹٹی سپلائی کا ہی دیکھیں گے. اور جو ریلیشن کیا تھا، دیر از اے پازیٹیو ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی. الاسٹیسٹی آف سپلائی میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ مچ چینج، وہ ریشو چینج ہے، وہ پرپورشنیٹ چینج ہے، وہ پرسنٹیج چینج ہے. ریشو آف پرپورشنیٹ چینج ان دا کوانٹٹی سپلائی ٹو دا پرپورشنیٹ چینج ان پرائس، یا ہم کہتے ہیں دا پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائی از ڈیو ٹو دا percentage change in price. The ratio of proportionate change in quantity supply caused by a given proportionate change in price. یعنی پرائس میں پرپورشنیٹ چینج سے کوانٹٹی سپلائی میں جو پرپورشنیٹ چینج آئے گا، یا پرائس میں پرسنٹیج چینج سے کوانٹٹی سپلائی میں جو پرسنٹیج چینج آتا ہے، الاسٹیسٹی آف سپلائی کا نام دیں گے. کیونکہ یہاں ہم پرائس اور کوانٹٹی سپلائی کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیا بنے گی، ہماری الاسٹیسٹی آف سپلائی. یعنی الاسٹیسٹی آف سپلائی میں ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ کتنے پرپورشن سے چینج آ رہا ہے، کہ پرائس چینج ہونے سے کوانٹٹی سپلائی میں کتنے پرپورشن سے چینج ہے. میئرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف سپلائی، اس کو میئر کرنے کے دو میتھڈز ہیں. پہلا میتھڈ ہے پرسنٹیج میتھڈ اور دوسرا ہے یونٹری میتھڈ یا یونٹی میتھڈ. پرسنٹیج میتھڈ کو اردو میں بولتے ہیں فیصد کا طریقہ. یعنی اس میں ہم فیصدی تبدیلی دیکھتے ہیں. پرسنٹیج چینج دیکھیں گے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی، یعنی قیمت اور رسد میں، مقدار رسد میں فیصدی تبدیلی کو دیکھا جائے گا پرسنٹیج میتھڈ میں. اٹ از میئرڈ بائی ڈیوائڈنگ دا پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائی بائی دا پرسنٹیج چینج ان پرائس. جو کوانٹٹی سپلائی میں چینج ہے اگر اس کو ہم پرائس میں جو چینج ہے پرسنٹیج اس سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی میئرمنٹ نکل آتی ہے اس چیز کی، الاسٹیسٹی آف سپلائی کی. اس کا فارمولا کیا ہے، ای ایس جو ہے ای الاسٹیسٹی کو ظاہر کرتا ہے اور ایس سے مراد سپلائی ہے. یعنی الاسٹیسٹی آف سپلائی از اکول ٹو پرسنٹیج چینج ان کیو ایس، یعنی پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائی ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس. یعنی مقدار رسد میں فیصدی تبدیلی بٹا قیمت میں فیصدی تبدیلی. یعنی اگر ہم پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائی کو پرسنٹیج چینج ان پرائس سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا،
اس کی پرسنٹیج نکل آئے گی، الاسٹیسٹی نکل آئے گی۔ اب یہ جو الاسٹیسٹی ہے یہ ایکول بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر دونوں میں چینج ایکول آ رہا ہے تو ایکول ہوگی، اگر دونوں میں چینج ڈیفر کر گیا ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی، یعنی پرائس اور کوانٹٹی سپلائی میں چینج ایکول ہے تو الاسٹیسٹی وڈ بی ایکول ٹو یونٹی۔ اگر یہ ڈفرنس جو ہے وہ ویری کر گیا ہے تو الاسٹیسٹی گریٹر دین یونٹی بھی ہو سکتی ہے اور لیس دین یونٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو elasticity simply ES is equal to percentage change in quantity supply divided by percentage change in P۔ ES stand for price elasticity of supply، Q جو ہے وہ quantity کو ظاہر کرتا ہے اور P جو ہے وہ price کو ظاہر کرتا ہے، ڈیلٹا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے چینج کو۔ elasticity of supply can either be equal to unity، greater than unity، less than unity، یعنی یہ elasticity جو ہے وہ greater بھی ہو سکتی ہے، less بھی ہو سکتی ہے، equal بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا جو ہے وہ پرسنٹیج چینج پرائس میں آیا ہے اور اس سے جو ہے کوانٹٹی میں چینج ہوا ہے۔ elasticity equal to یونٹی کب ہوتی ہے؟ elasticity equal to unity اس وقت ہوگی when the percentage change in quantity supply is equal to the percentage change in price۔ If the percentage change in quantity supply is equal to the percentage change in price, when the percentage change in quantity supply is equal to the percentage change in price, then elasticity of supply is equal to unity، equal to unity ہوگی۔ greater than unity کب ہوگی؟ یعنی equal to unity میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ دونوں میں پرسنٹیج چینج ایکول ہے۔ لیٹس سپوز اگر پرائس میں 50% چینج آئے اور اس سے کوانٹٹی سپلائی میں بھی 50% چینج آ جائے تو آنسر اگر ہم 50% کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 50% سے یا 50 کو 50 سے ڈیوائڈ کریں تو آنسر کیا آئے گا 1۔ اگر ہمارے پاس آنسر 1 آتا ہے تو یہ ایکول چینج کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دین اگر ایکول چینج آ رہا ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ایکول ٹو یونٹی ہوگی۔ گریٹر دین یونٹی یعنی گریٹر دین 1 یا گریٹر دین یونٹی، میں نے ابھی بات کیا تھا کہ چینج کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ وہ چینج جو ہے گریٹر بھی ہو سکتا ہے، لیس بھی ہو سکتا ہے، ایکول بھی ہو سکتا ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی، یعنی جو سپلائی اور پرائس میں چینج ہے اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایکول چینج ہم نے پڑھا، کہہ دیا ایکول ٹو یونٹی۔ اب چینج ڈیفر کر رہا ہے، گریٹر دین یونٹی کب ہوگی؟ جب کوانٹٹی سپلائی میں چینج زیادہ ہوگا بنسبت جو ہے پرائس کے، یعنی پرائس میں پرسنٹیج چینج کم ہو اور کوانٹٹی سپلائی میں پرسنٹیج چینج زیادہ ہو جائے تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ گریٹر دین یونٹی۔ وین دا پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائی is greater than the percentage change in price, then elasticity of supply is greater than unity۔ یعنی جو چینج ہے greater than unity میں کب ہے کہ جب پرائس میں فار ایگزامپل 50% چینج آئے اور اس سے کوانٹٹی سپلائی میں 100% چینج آ جائے، elasticity کیا ہوگی؟ greater than unity ہوگی۔ less than unity یعنی اگر ہم greater کا اپوزٹ کرتے ہیں تو وہ less than ہو جائے گی، E less than 1 یا less than unity۔ لیس دین یونٹی کب ہوگی؟ if the percentage change in quantity supply is less than the percentage change in price، یعنی جو پرائس میں پرسنٹیج چینج ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور کوانٹٹی سپلائی میں جو پرسنٹیج چینج ہوگا وہ کم ہوگا۔ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ الاسٹیسٹی میں ہم جب بھی بات کریں گے انکریز یا ڈیکریز کی بات نہیں کریں گے، چینج کی بات کریں گے، اور ہم نے یہاں کہا ہے کہ پرائس میں چینج زیادہ ہے، کوانٹٹی سپلائی میں کم ہے، تو دین الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ لیس دین یونٹی ہوگی۔ وین دا پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ از لیس ٹو پرسنٹیج چینج ان پرائس، دین الاسٹیسٹی آف سپلائی از لیس دین یونٹی۔ یعنی اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ الاسٹیسٹی جو ہے وہ میئر کرنے کے لیے ہم اس کا چینج دیکھتے ہیں پرائس اور کوانٹٹی سپلائی کہ دونوں میں چینج کس طرح سے آ رہا ہے۔ اگر ایکول چینج ہے تو ہم نے بات کیا ایکول ٹو یونٹی، اگر پرائس میں چینج گریٹر ہے اور کوانٹٹی سپلائی میں چینج کم ہے تو لیس دین ہو جائے گی، اور اگر پرائس میں چینج کم ہے اور کوانٹٹی سپلائی میں چینج زیادہ ہے پرسنٹیج تو اسے ہم کہتے ہیں الاسٹیسٹی گریٹر دین یونٹی۔ اور لیس دین یونٹی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کہا وین دا پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ از لیس ٹو پرسنٹیج چینج ان پرائس دین الاسٹیسٹی آف سپلائی از لیس دین یونٹی۔ یعنی اگر فار ایگزامپل پرائس میں 50% چینج آیا ہے
اور اس سے کوانٹٹی سپلائی میں 25% چینج ہے تو وہ الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ وہ الاسٹیسٹی لیس دین یونٹی ہوگی۔ اب دوسرا میتھڈ ہے یونٹری میتھڈ، اس میں بھی ہم یعنی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے چینج کو۔ وہ 3 حصے کیا ہوں گے؟ الاسٹیسٹی جو ہے ایکول ٹو یونٹی، لیس دین یونٹی اینڈ گریٹر دین یونٹی۔ اب ایکول ٹو یونٹی، if a change in quantity supplied and a change in the price vary in equal proportion, the ratio will be equal to 1 and the elasticity of supply will be equal to unity۔ اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں میں ریشو چینج بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی جو ریشو ہے وہ ایکول ہے، پرپورشنیٹ چینج ایکول ہے، تو دین جو ہماری الاسٹیسٹی ہوگی وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ ایکول ٹو یونٹی کو ظاہر کرے گی۔ دا ریشو آف پرپورشنیٹ چینج ان کوانٹٹی سپلائی از اکول ٹو دا ریشو change in price, then the elasticity of supply is equal to unity. If change of 1% price leads to equal 1% change in supply, the elasticity is said to be equal to unity۔ یعنی اگر دونوں میں پرپورشنیٹ چینج یا ریشو چینج یا پرسنٹیج چینج ایکول آ رہا ہے، 1% کا چینج ہے، 50% کا چینج ہے، 10% کا چینج ہے، یعنی 10% پرائس میں چینج آیا اور 10% ہی کوانٹٹی سپلائی میں چینج آیا ہے، 100% پرائس میں چینج آیا ہے اور 100% ہی کوانٹٹی سپلائی میں چینج آیا ہے، تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ایکول ٹو یونٹی ہوگی۔ ایکول ٹو یونٹی اس کو ہم ڈائیگرام اور اسکیجول کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس اسکیجول میں آپ دیکھیں پرائس 1 2 3 اور کوانٹٹی سپلائی ہے 10 20 30۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں اکارڈنگ ٹو لا آف سپلائی، when price increases quantity supply increases, when price decreases quantity supply decreases۔ تو یہ جو 2 کالم ہیں، ان دونوں کالمز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائس ہے انکریز ہو رہی ہے تو کوانٹٹی سپلائی انکریز ہو رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے تو ڈیکریز ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایکول ٹو یونٹی، یعنی چینج کی بات کر رہے ہیں کہ جتنے % چینج پرائس میں آ رہا ہے اتنے % چینج ہی کوانٹٹی میں آ رہا ہے، تو الاسٹیسٹی ہم نے کہہ دیا ایکول ٹو یونٹی، یعنی 1 سے 2 ہے تو 100% چینج ہے، تو کوانٹٹی میں بھی 100% چینج ہے۔ 2 سے 3 ہو رہی ہے تو یہ 20 سے 30 ہو رہی ہے، یعنی یہاں بھی 100% کا چینج ہے، تو یہاں دونوں میں چینج ایکول آ رہا ہے، تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ایکول ٹو یونٹی ہوگی۔ ڈائیگرام میں دیکھیں، اس 2 ڈائیگرام ہیں، لیفٹ سائڈ پہ ایک ڈائیگرام ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے۔ جو لیفٹ سائڈ پہ ہمارا ڈائیگرام ہے اس میں دیکھیں وائی ایکسس پہ پرائس ہے اور ایکس ایکسس پہ ہمارے پاس کوانٹٹی ہے۔ یہ اب جو ہمارا اسکیجول ہے اس کے مطابق ہم نے یہ ڈائیگرام بنائی ہے۔ اس ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھیں کہ جو کوانٹٹی ہے، یعنی کوانٹٹی بھی لکھ سکتے ہیں، کوانٹٹی سپلائی بھی لکھ سکتے ہیں، 10 20 30 ہم نے 10 کا ڈفرنس لیا ہے اور پرائس میں ہم نے 1 کا ڈفرنس لیا ہے، 1 2 3۔ تو اگر پرائس 1 پہ 10 ہے، 2 پہ 20 ہے، 3 پہ 30 ہے، ایس ہمارے پاس ایس ڈیش کرو جو پازیٹیولی سلوپ ہے، اور یہ کرو کی ڈائریکشن کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اوریجن سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بھی سپلائی کرو اوریجن سے شروع ہوتا ہے تو اس میں جو الاسٹیسٹی ہوگی ہماری وہ کیا ہوگی؟ ایکول ٹو یونٹی ہوگی۔ جیسے کہ سیکنڈ ڈائیگرام میں بھی ہم نے اسی چیز کو ظاہر کیا ہے کہ اوریجن سے ہم نے ایک اینگل لیا ہے اور اس کے اوپر ایک سپلائی کا ٹینجنٹ کر دیا ہے پوائنٹ اے پہ، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس پوائنٹ پہ الاسٹیسٹی کیا ہے؟ ایکول ٹو یونٹی ہے۔ یہ اس کی یعنی اسٹریٹ لائن اینڈ آلسو ایکول ٹو یونٹی will pass through the origin in figure A if the point on the arc supply curve، یعنی اگر کروی شیپ ہو جائے ہمارا کرو اور وہ ٹینجنٹ کرتا ہے جو لائن ہماری اوریجن سے نکل رہی ہے، تو اس صورت میں جو ہمارا سپلائی کرو ہوگا وہ کس چیز کو ظاہر کرے گا؟ ایکول ٹو یونٹی کو ظاہر کرے گا۔ گریٹر دین یونٹی if a change in price and a change in quantity supply vary in greater proportion, the ratio will be greater than 1۔ یعنی جو دونوں میں پرپورشن چینج ہے یا جو دونوں میں پرپورشنیٹ چینج ہے یا دونوں میں جو ریشو چینج ہے وہ ڈفر کر گیا ہے کہ پرائس میں ریشو چینج کم ہے اور کوانٹٹی سپلائی میں ریشو چینج زیادہ ہے، تو دین ہماری الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ گریٹر دین یونٹی ہوگی۔ یعنی اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جو پرپورشنیٹ چینج ہے پرائس میں وہ کم ہے اور کوانٹٹی سپلائی میں پرپورشنیٹ چینج زیادہ ہے، تو
تو اس صورت میں ہماری جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ گریٹر دین یونٹی کو ظاہر کرتی ہے. تو اس کو ہم ایک ڈائیگرام سے پہلے یعنی ایک اور ڈیفینیشن، دا ریشو آف پرپورشنیٹ چینج ان کوانٹٹی سپلائی از گریٹر دین دا ریشو چینج ان پرائس دین الاسٹیسٹی آف سپلائی از گریٹر دین یونٹی. یعنی جو ریشو چینج ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی وہ ڈفر کر گئی ہے. پرائس میں ریشو چینج یا پرپورشنیٹ چینج کم ہے، لیکن اس کی نسبت جو کوانٹٹی سپلائی میں ریشو چینج ہے وہ زیادہ ہے. اس صورت میں الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ گریٹر دین یونٹی ہوگی. اب اس کو ہم ایک ڈائیگرام اور اسکیجول کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اسکیجول میں دیکھیں 2 کالم ہے، ایک میں پرائس ہے، ایک میں کوانٹٹی سپلائی ہے. پرائس ہم نے 1 2 3، اس میں دیکھیں 10 25 45 اکارڈنگ ٹو لا آف سپلائی. وین پرائس انکریزز کوانٹٹی سپلائی انکریزز، وین پرائس ڈیکریزز کوانٹٹی سپلائی ڈیکریزز. یعنی جب پرائس 1 پہ 10 ہے تو 1 سے 2، یعنی یہاں جو چینج آیا ہے، جو ریشو چینج ہے یا پرسنٹیج چینج ہے یا پرپورشنیٹ چینج ہے وہ 100% ہے، لیکن جو سپلائی میں چینج ہے وہ 150% ہے. یعنی اس سے زیادہ چینج آیا ہے. 2 سے 3 ہو رہی ہے تو وہ 25 سے 45 ہو گئی ہے، تو یہاں 200 کے قریب یعنی چینج آیا ہے. یعنی چینج کیا ہے؟ زیادہ ہے بنسبت پرائس کے. جتنا پرائس میں چینج آ رہا ہے کوانٹٹی سپلائی میں اس سے زیادہ چینج آ رہا ہے. تو ہم نے کہا یہاں الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ گریٹر دین یونٹی ہوگی. اس ڈائیگرام میں بھی دیکھیں ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی ہے، وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس کو لیا ہے. یہاں جو ہمارے پاس سپلائی کرو ہے وہ کٹ کر رہا ہے وائی ایکسس کو. اگر کوئی بھی سپلائی کرو وائی ایکسس کو کٹ کرتا ہے تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ الاسٹیسٹی گریٹر دین یونٹی کو ظاہر کرتا ہے. اکائی سے زیادہ جو ہے نا الاسٹیسٹی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ جتنی تبدیلی پرائس میں آئی ہے اس سے زیادہ تبدیلی کوانٹٹی سپلائی میں آئی ہے. تو فگر جو بی ہے اس میں بھی اسی چیز کو ظاہر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہم نے جو اینگل ڈرا کیا ہے وہ وائی ایکسس کو کٹ کر رہا ہے، اور اس پہ جو ہمارا آرک سپلائی کرو ہے وہ پوائنٹ اے پہ اس کو ٹینجنٹ کرتا ہے، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو الاسٹیسٹی ہوگی وہ گریٹر دین یونٹی ہوگی. اس کے بعد ہے لیس دین یونٹی. لیس دین یونٹی یا ای لیس دین 1 یا اکائی سے کم الاسٹیسٹی کب ہوتی ہے؟ جب یہ جو چینج ہے وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. یعنی چینج بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی جو ہے، اگر ہم اب یہاں یہ کہیں گے کہ پرائس میں چینج زیادہ ہوگا ریشو چینج یا پرپورشنیٹ چینج، اور کوانٹٹی سپلائی میں جو چینج آئے گا وہ کم ہوگا، اس صورت میں الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ لیس دین یونٹی ہوگی. دا ریشو آف پرپورشنیٹ چینج ان کوانٹٹی سپلائی is less than the proportionate change in price. If a change in price and a change in quantity supply vary in less proportion, the ratio will be less than 1 and the elasticity of supply will be less than unity. یعنی اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرائس میں چینج آیا تھا اس سے جو کوانٹٹی میں چینج آیا ہے وہ لیس ہے. یعنی جتنا پرائس میں چینج آیا ہے، یعنی جتنی پرائس میں تبدیلی آئی ہے اس ریشو سے کوانٹٹی سپلائی میں جو چینج آیا ہے وہ لیس ہے، کم چینج آیا ہے، تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ لیس دین یونٹی ہوگی. دا ریشو آف پرپورشنیٹ چینج ان کوانٹٹی سپلائی از لیس دین دا ریشو چینج ان پرائس، دین الاسٹیسٹی آف سپلائی از لیس دین یونٹی. اس کو ہم ایک اسکیجول کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اس اسکیجول میں آپ دیکھیں 2 کالم ہیں. ایک کالم میں ہم نے پرائس کو لیا ہے اور دوسرے کالم میں ہم نے کوانٹٹی سپلائی کو لیا ہے. پرائس اگر 1 ہے تو کوانٹٹی سپلائی اس کی 10 ہے. اگر پرائس 2 ہو گئی ہے تو کوانٹٹی سپلائی 15 ہو گئی ہے. یعنی یہاں دیکھیں اگر پرائس میں 100% چینج آیا ہے تو کوانٹٹی سپلائی میں 50% چینج ہے. اسی طرح اگر 2 سے 3 ہو رہی ہے تو وہ 15 سے 17 ہو گئی ہے. تو یہاں چینج مزید کم ہے. یعنی جتنا پرائس میں چینج آ رہا ہے کوانٹٹی میں اتنا چینج نہیں آ رہا. اس وجہ سے ہم یہاں کہیں گے الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ لیس دین یونٹی ہوگی. اس کو ہم ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اس ڈائیگرام میں جو ہمارا سپلائی کرو ہے ایس ایس ڈیش، یعنی اسی طرح ایکس ایکسس پہ ہم نے کوانٹٹی لی ہے، وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس لی ہے. یہ جو سپلائی کرو ایس ایس ڈیش ہے یہ کٹ کرے گا ایکس ایکسس کو، یا اس کا جو جھکاؤ ہوگا وہ ایکس ایکسس کی طرف ہوگا. اس کا جو سلوپ ہوگا زیادہ پازیٹیولی سلوپ ہوگا، لیکن یہ ایکس ایکسس کی طرف ہوگا. تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ لیس دین یونٹی کا نام دیں گے. جیسا کہ فگر بی میں
ہمارے پاس جو اینگل ہے وہ ایکس ایکسس کو کٹ کر رہا ہے، اور اس پہ جو ہمارا آرک سپلائی کر رہا ہے وہ ٹینجنٹ کر رہا ہے پوائنٹ سی پہ، اور یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو الاسٹیسٹی ہے وہ کیا ہے؟ لیس دین یونٹی ہے۔ یعنی اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الاسٹیسٹی گریٹر دین بھی ہو سکتی ہے، لیس بھی ہو سکتی ہے، ایکول بھی ہو سکتی ہے۔ ڈائیگرام میں ہم نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ اگر سپلائی کر اوریجن سے نکلتا ہے تو وہ الاسٹیسٹی ایکول ٹو یونٹی کو ظاہر کرے گا، اگر وہ ایکس ایکسس کو کٹ کرتا ہے لیس دین یونٹی کو ظاہر کرے گا، اور اگر وائی ایکسس کو کٹ کرے گا تو وہ گریٹر دین یونٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کی جو ڈگریز ہیں الاسٹیسٹی، جو ہم کہتے ہیں نا ہاؤ مچ چینج، جو ہاؤ مچ چینج ہے یا ایکسٹینٹ آف چینج ہے، اس کو ہم جرنلی 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ 5 حصے کیا ہو سکتے ہیں، یا وہ 5 کیٹیگریز کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ انفینٹ الاسٹک بھی ہو سکتی ہے، زیرو بھی ہو سکتی ہے، ایکول بھی ہو سکتی ہے، ایکول ٹو یونٹی بھی ہو سکتی ہے، گریٹر دین یونٹی بھی ہو سکتی ہے، لیس دین یونٹی بھی۔ یعنی اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انفینٹلی الاسٹک سپلائی اور پرفیکٹلی الاسٹک۔ یعنی پرفیکٹلی الاسٹک یا انفینٹ الاسٹک، سمپلی انفینٹ الاسٹک کب ہوتی ہے سپلائی؟ جب پرائس میں مائنر سی چینج آئے، مینیوٹ سی چینج آئے، بالکل نہ ہونے کے برابر چینج آئے، اور سپلائی میں اضافہ ہوتا جائے، تو دین جو ہماری الاسٹیسٹی ہوگی وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ انفینٹ الاسٹک، جب پرفیکٹلی الاسٹک کو ظاہر کرے گی۔ یعنی پرائس میں چینج بالکل مائنر ہے اور اس سے جو سپلائی میں چینج ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو دین الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ایکول ٹو انفینٹ کو ظاہر کرتی ہے یا پرفیکٹلی الاسٹک کو ظاہر کرے گی۔ انفینٹ الاسٹک سپلائی یا پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی، if supply is perfectly elastic it means that any change in price will result in an infinite amount of change in quantity۔ یعنی جو کوانٹٹی میں چینج آ رہا ہے وہ انفینٹ حد تک ہے، لامحدود حد تک ہو گیا ہے۔ پرائس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، نہ ہونے کے برابر تبدیلی آئی ہے، تو اس صورت میں جو ہمارا سپلائی کرو ہوگا وہ پیرالل ٹو دی ایکس ایکسس ہو جائے گا۔ یعنی اس ڈائیگرام میں دیکھیں ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی ہے، کوانٹٹی سپلائی، اور وائی ایکسس پہ پرائس ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں جو ہمارا سپلائی کرو ہے ایس ایس ڈیش، یہ پیرالل ٹو دی ایکس ایکسس ہے۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پرائس چینج نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا کمی ہوتی جا رہی ہے انفینٹ حد تک، جہاں تک آپ مرضی اس میں چینج لے لیں گے۔ تو یہ کس چیز کو ظاہر کرے گا؟ انفینٹ الاسٹک کو ظاہر۔ انفینٹ الاسٹک کب ہوتا ہے؟ جب پرائس چینج نہ ہو اور کوانٹٹی سپلائی میں چینج آتا جائے، اور جو سپلائی کرو ہو وہ ایکس ایکسس کے پیرالل ہو جائے۔ اس کے بعد ہے الاسٹک سپلائی۔ اب الاسٹک سپلائی یا ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ لچکدار رسد۔ اب الاسٹک سپلائی کب ہوگا؟ when the percentage change in the amount of a good supplied is greater than the percentage change in price, the supply is then said to be elastic supply۔ یعنی زیادہ لچکدار رسد کب ہوتی ہے یا الاسٹک سپلائی کب ہوگی؟ جب پرائس میں چینج کم ہو اور اس سے جو سپلائی ہے، جو کوانٹٹی سپلائی ہے یا جو کوانٹٹی ہے اس میں زیادہ چینج آ جائے، تو اس صورت میں سپلائی کیا ہوگی؟ الاسٹک ہوگی، زیادہ لچکدار ہوگی۔ if the price of oranges increase from 5 to 6 rupees and quantity supply rises from 150 to 600، یعنی تبدیلی جو آ رہی ہے، جو چینج آ رہا ہے، جتنا پرائس میں آیا ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کوانٹٹی سپلائی میں آ گیا ہے، اس صورت میں جو سپلائی ہوتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ الاسٹک سپلائی کا نام دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا سپلائی کرو ہوگا، دیکھیں اس میں جو سپلائی کرو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کا جو سلوپ ہے وہ وائی ایکسس کی طرف زیادہ ہے۔ اگر سپلائی کرو کا جو سلوپ ہے وہ وائی ایکسس کی طرف زیادہ ہو تو وہ ظاہر کرے گا، وہ الاسٹک سپلائی ظاہر کرے گا، زیادہ لچکدار کو ظاہر کرے گا۔ یعنی اس میں جو ہمارا سپلائی کرو ہے وہ ایکس ایکسس کو کٹ بھی کر سکتا ہے، وہ کس چیز کو ظاہر کرے گا؟ الاسٹک۔ اس کے بعد ہے یونٹری الاسٹیسٹی۔ یونٹری الاسٹیسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس اور کوانٹٹی سپلائی میں ایکول چینج آ جائے، وہ پرسنٹیج چینج ہو، ریشو چینج ہو، یعنی دونوں میں چینج ایکول ہوگا
تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ایکول ٹو یونٹری کو ظاہر کرے گی، یونٹری الاسٹیسٹی کو ظاہر کرے گی when the percentage change in quantity supply is exactly equal to percentage change in price. اس چیز کو ظاہر کرے گی، الاسٹیسٹی آف سپلائی ایکول ٹو یونٹری کو ظاہر کرتی ہے۔ ڈائیگرام میں دیکھیں، وائی ایکسس پہ پرائس ہے، ایکس ایکسس پہ ہمارے پاس کوانٹٹی ہے، اور یہاں جو سپلائی کرو ہے وہ کہاں سے جا رہا ہے؟ سپلائی کرو ہمارا اوریجن سے جا رہا ہے۔ اگر سپلائی کرو اوریجن سے ہو اور یہ ظاہر کر رہا ہے، 45 کا اینگل بھی بنا رہا ہے، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دونوں میں جو چینج آ رہا ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائی وہ ایکول ہے، تو وہ کس چیز کو ظاہر کرے گا؟ یونٹری الاسٹیسٹی یا یونٹ الاسٹک کو ظاہر کرتا ہے، یا جو رسد کی لچک ہے وہ اکائی کے برابر کو ظاہر کرتا ہے۔ ان الاسٹک سپلائی کب ہوگا؟ ان الاسٹک جو ہے اس صورت میں ہوتا ہے جب پرائس میں چینج زیادہ ہو اور کوانٹٹی سپلائی میں چینج کم ہو، تو اس صورت میں ہماری جو سپلائی ہوتی ہے، جب الاسٹیسٹی ہوتی ہے وہ ان الاسٹک کو ظاہر کرتی ہے یا کم لچکدار کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہمارا سپلائی کرو ہوگا وہ ایکس ایکسس کو کٹ کرے گا۔ جیسا کہ ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ جو سپلائی کرو ہے اس کا جو جھکاؤ ہے، اس کا جو سلوپ ہے وہ ایکس ایکسس کی طرف ہے۔ اگر سلوپ ایکس ایکسس کی طرف ہو، وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ لیس الاسٹک کو یا ان الاسٹک کو ظاہر کرتا ہے، کم لچکدار کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہاں قیمت میں چینج زیادہ آئے گا اور کوانٹٹی سپلائی میں چینج کم آئے گا، تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ان الاسٹک ہوگی۔ When the percentage change in quantity supply is less than the percentage change in price، تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ان الاسٹک کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اگر پرائس میں چینج 50% ہے اور کوانٹٹی میں چینج 10% ہے تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ان الاسٹک ہوگی، یعنی دونوں کا جو چینج ہے پرائس میں زیادہ ہو گیا ہے، کوانٹٹی میں کم ہو گیا، تو الاسٹیسٹی کیا ہے؟ ان الاسٹک، کم لچکدار ہے۔ پرفیکٹلی ان الاسٹک سپلائی، یا اس کو ہم زیرو الاسٹک بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائس چینج ہو اور کوانٹٹی سپلائی میں چینج نہ آئے، تو وہ الاسٹیسٹی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ زیرو الاسٹک کو ظاہر کرتی ہے، یہ پرفیکٹلی ان الاسٹک کو ظاہر کرتی ہے۔ پرفیکٹلی ان الاسٹک سپلائی، the quantity supply does not change as price change, the elasticity of supply in other words is zero۔ یعنی کیا کہتا ہے کہ پرائس میں چینج آئے اور اس سے کوانٹٹی سپلائی میں کوئی چینج نہ آئے، دین الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ ایکول ٹو زیرو ہوگی۔ تو اس میں یعنی ایگزامپل میں اس نے یہ کہا کہ پرائس آف پینٹنگ فیس 10 to 50,000 ہو جائے اور اس کی جو سپلائی ہے اس میں کوئی چینج نہ آئے، تو الاسٹیسٹی کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ زیرو الاسٹک کو ظاہر کرے گی یا پرفیکٹلی ان الاسٹک کو ظاہر کرے گی۔ اس صورت میں جو ہمارا سپلائی کرو ہوگا وہ پیرالل ٹو دی وائی ایکسس ہو جائے گا، وائی ایکسس کے متوازی ہوگا۔ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھیں، ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی ہے اور وائی ایکسس پہ پرائس ہے، اور اس میں جو ہمارا سپلائی کرو ہے وہ وائی ایکسس کے پیرالل ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پرائس میں چینج ہوگا لیکن کوانٹٹی سپلائی میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ یعنی اگر یہاں دیکھیں کوانٹٹی 50 ہے اور پرائس 10 20 30 40 50 جو بھی ہو رہی ہے، اس سے کوانٹٹی میں کوئی چینج نہیں آ رہا، تو اس صورت میں جو ہماری الاسٹیسٹی ہوگی وہ ایکول ٹو زیرو، یا اس کو ہم بولیں گے پرفیکٹلی ان الاسٹک سپلائی۔ اللہ حافظ۔